مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اپنی ایمانی حقیقت کو پہچانو۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے قیامت کا سکہ رکا ہوا ہے۔ ہم کوئی ٹٹو مذہب کے ماننے والے تو نہیں، ہمارا دین آفاقی ہے، ہمارے قانون آسمان سے طے ہو کے آتے ہیں، ہمارا نبی ساری کائنات میں جس کا نور ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ میرے نور سے کائنات کو کیسے بنایا گیا ہے، تو وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں مصیبت آ سکتی ہے، کہاں پریشانی آ سکتی ہے، کہاں انسان کو پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ قانون دیے ہیں جس قانون کی بنیاد پر اگر ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہو تو جناب والا کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کوششوں سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے، ہم تو تب بھی ختم نہیں ہوئے جب ہلاکو کا جنازہ اٹھ گیا، ہم آج کیا ختم ہوں گے؟ جناب ہم نے تو اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے جب تک فاطمہ کا بیٹا مہدی آ نہیں جائے گا تب تک قیامت کے فرشتے کو سور پھونکنے کی اجازت۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجتدم عن جراب مقلت بدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غو سے پاک، ایک نظرداری پر حال ماں پریشاں غو سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے اندر کی ایمان کی گرمی کو دکھانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، بارگاہ رسالت میں حاضری لگانے کے لیے بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. میرے پاس تو اشعار نہیں ہے، اشعار کا خزانہ تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ شروع ہوتے ہیں تو پھر تقریر نہیں کرتے، صرف اشعار پڑھتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین کا ایک نایاب ہیرا اس وقت آپ کی اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ابھی بہت کچھ ان کا خزانہ باقی ہے اور بہت کچھ سنانا باقی تھا، مگر میں بھی کیا کروں. دراصل 8 بجے سونے والی پبلک ہے حضرت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 بجے سو جانے والے لوگ ہیں. یہ عشق رسالت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل سے محبت ہے کہ یہ اس وقت 11 بجنے کے قریب ہیں اور ماشاءاللہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. ورنہ 9 بجے یہ لوگ سو جانے، کیوں حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 9 بجے سو جانے والے لوگ ہیں اور 11 بجے بھی تازگی نظر آئے تو ہم اس کو ٹھنڈا تو نہیں کہتے. موسم ٹھنڈا ضرور ہے مگر جذبات ایک دم گرم ہیں الحمدللہ. تو اشعار تو میرے پاس نہیں، ابھی انشاءاللہ میری تقریر کے بعد پھر ان کو مائک دوں گا. اور سیدہ زہرا کے بارے میں بھی انہوں نے اشعار نہیں پڑھے ہیں. ہمارے کچھ بھائی پیچھے سے گڈو بھائی کی کمپنی آئی ہے، انہوں نے ابھی سنے نہیں ہے، اسی لیے میں ان کو پھر سے کھڑا کروں گا انشاءاللہ. مجھے دیکھیں، آپ نام لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیں گے. اس وقت میں بول رہا ہوں، میری طرف دیکھیں آپ انشاءاللہ. پھر سنیں گے نا آپ میرے بعد انشاءاللہ. ان کو نہیں سنیں گے تو بھی میں پڑھاؤں گا، اپنے سننے کے لیے پڑھاؤں گا. تو بہرحال انشاءاللہ سیدہ زہرا کی خدمت میں خراج محبت وہ پیش کریں گے. میں علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اقبال سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقبال کی یہ شعر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقبال کے دوسرے اشعار سنے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور آسان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا صاحب خانہ کو، جنہوں نے شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کو منعقد کیا ہے اور علماء کرام کی سرپرستی میں اس محفل کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں. ہمارے خالد بھائی کی شادی کا موقع ہے، اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور اس محفل رسالت کے صدقے و طفیل ان کی آنے والی زندگی کو خوب خوب خوشحال بنائے. ہم اور آپ جو ہے وہ قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں. میں نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی ہے. آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھ رہے ہیں، مولانا عرفات اظہری صاحب تشریف فرمائے، مولانا آصف صاحب تشریف فرمائے اور مولانا حسین برکاتی صاحب تشریف فرمائے. آپ کے پادو کے ائمہ حضرات تشریف فرمائے. آپ ان سے سنتے رہتے ہیں. بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کوئی اگر پوچھے کہ شادی کے موقع پر خوشی کیسی، کوئی اگر پوچھے کہ بچے کی ولادت پر خوشی کیسے، کوئی اگر پوچھے کہ نوکری مل جانے پر خوشی کیوں، کوئی اگر پوچھے کہ گھر میں نئے مہمان کی آمد پر خوشی کیوں، تو قرآن مقدس جواب دیتا ہے اے نبی آپ فرمائے جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، تو اس فضل کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی تم پر رحمت ہوئی اس وجہ سے خوشیاں منایا کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جناب والا آپ اس طریقے سے خوشی مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، نہیں، بلکہ مطلق کہا فلیفرحوا، خوشی مناؤ. اب جب خوشی منانے کی اجازت اللہ پاک نے دی، اب صرف علماء کرام، علماء مفسرین، علماء سیر، بلکہ ہر مفتی اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو ہر اس کام کے ذریعے خوشی منانا جائز ہے. آپ خوشی منانے کا انداز کچھ یوں اپنانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کا سہارا بن کر خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کسی یتیم کا آسرا بن کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کسی مریض کی دوا کرا کے خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کسی بے روزگار کو روزگار دیتے ہیں، سبحان اللہ. آپ نماز پڑھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. آپ 12 دن لگاتار روزے رکھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. آپ
منانا چاہتے ہیں سبحان اللہ، آپ ماں کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں اسلام کہے گا سبحان اللہ، آپ ماں باپ کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ لوگوں کو کھانا کھلا کے خوشی منانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ علماء کو نظر و نیاز پیش کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ محفل رسول بنا کر محفل رسول سجا کر خوشی منانا چاہتے ہیں تو پھر جناب یہ وہ طریقہ ہے خوشی منانے کا جس کو فقط اکابرین اہل سنت نے نہیں بلکہ ایک لٹا ہوا قافلہ بھی اگر جناب حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو مصطفیٰ کے جانثار صحابہ اس مکے سے نکل کر جن کو مکہ شریف سے نکال دیا گیا حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، نجاشی بادشاہ ہے، عیسائیت اس کا موقف ہے، مگر جناب خوشی منانے کا انداز تو دیکھیں، عیسائی بادشاہ ہے وہ اشارہ کرے گا تو سر قلم کر دیا جائے گا، مگر خوشی منانے کا انداز یہ ہے جب نجاشی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون لوگ تھے، کہنے لگے ہم تو بڑے برے لوگ تھے، ہم تو رشتہ توڑنے والے لوگ تھے، ہم تو تعلقات کو توڑ دینے والے لوگ تھے، ہم تو وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے، ہم تو لوگوں کی زمین دبا لینے والے لوگ تھے، ہم تو جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، مگر ہم ہی میں سے ایک ایسی ذات تشریف لائی، ایک ایسا آنے والا آیا کہ ہم بچیاں زندہ دفن کرنے والے بچیوں سے محبت کرنے لگے، ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم ماں باپ کو گھروں سے دھکا دینے والے ماں کی قدر کرنے لگے، ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم لوگوں کا مال لوٹتے تھے اب امانت کے ساتھ سب کا مال پہنچانے لگے، ایک ایسا آیا جس کی برکت سے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ایک ایسا آیا ہم لوگوں سے وعدہ خلافیاں کرنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ بات کر رہا تھا وہ آنے والا کون تھا، اس جس آنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، خوشی کس کی آمد پر منائی جا رہی ہے، جواب آیا وہ محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے مصطفیٰ، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے داتا، ہمارے مختار سرکار ابد قرار حضور احمد مختار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جناب جس کے آنے سے پہلے بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اتنا منحوس کہ ایک سال تک اس کی عدت ایک بند کمرے میں نکلوائی جاتی تھی، اتنا منحوس کہ سال بھر عدت پوری ہونے کے بعد اس کے سر پر اونٹنیوں کی ناپاکیاں رکھ کے اسے پورے محلے میں گھمایا جاتا تھا، مگر آنے والا ایسا آیا کل تک لوگ بیوہ کو منحوس جانتے تھے، آج خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے اسے فاطمہ زہرا کی ماں بنا کر اتنا مقام دے دیا کہ دنیا نے کہا ساری زندگی میں لوگ بیوہ کو منحوس مانتے ہوں گے مگر ایک بیوہ کے بدن سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو قدرت نے پیدا فرمایا۔ شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر محمد عربی کا مقام اعلیٰ ہے، مردوں کو زندہ کرنا بإذن اللہ آسان ہے مگر مردہ دلوں کو زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا، اب جو متاثر ہوئے ان متاثر ہونے والے لوگوں کو جب بھی نعمت ملی تو حضور کا ذکر کیا، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اچھا اخلاق ملا حضور کے صدقے، یہ ملا حضور کے صدقے، یہ صرف اس صدی کا معاملہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر حضرت ابو عبیدہ الجراح سے کہتے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے اور رونے لگے، فاتح یورپ ہے رو رہا ہے، جس کو دیکھنے سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے رو رہا ہے، رونے کا سبب اے ابو عبیدہ کیا شان ہے سنیں،
لوگ کہتے ہیں خوشی منانا، اظہار نعمت کرنا کیسے؟ سنیں روایت سرکار عمر فاروق اعظم نے، تب بات لمبی نہیں کرتا، تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پر واپس آؤں گا، حالانکہ یہ بھی باتیں موضوع میں شامل ہی ہیں، لیکن جو میں نے بولنا ہے اس طرف واپس آؤں گا تیزی کے ساتھ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، جس کے نہیں اٹھے وہ خود اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جناب ہم سب کے نام پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، مولا کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جناب ان کے نام پر اگر چہرہ نہ کھلے تو پھر شجرے کھنگال دیے جاتے ہیں۔ بات تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میری اپنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث حضور نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب بھی مولا علی کا نام آئے تو مسکرا دیا کرو، ہاں، کیونکہ یہ صدیق اکبر کی بھی سنت ہے کہ ابو بکر صدیق جلوے حضرت حیدر کرار کو دیکھا کرتے تھے۔ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے صدیق اکبر تم علی کے چہرے کو، میرے والد تم علی کے چہرے کو کیوں نگاہ جما کے دیکھتے ہو؟ حضرت صدیق کہتے ہیں ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ان کانوں سے میں نے سنا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا ہے کیا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ علی کیسے ہوں گے میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ جب ایک ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے تو پھر علی کے دیکھنے سے کیا کیا یاد آتا ہوگا؟ موضوع بدل جائے گا کیونکہ نام ایسا ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں؟ بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی نے ایک جگہ میں نے شعر پڑھا، محفل کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کائنات بڑی ہے کہ علی کا نام بڑا ہے؟ سوال کر لیا، سوال لوگوں کا ذہن ہے کر لیتے ہیں، کچھ بیچارے علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ خون ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اچھا سوال تھا، تو خدا کی قدرت دیکھیں، جب فیضان ہوتا ہے نا تو جواب آٹومیٹک حضرت آ جاتا ہے۔ سوال تھا اچھا کائنات کتنی بڑی ہے، علی کا نام اتنا بڑا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں نے کہا علی کا لقب کیا ہے؟ کہا مولا کائنات۔ میں نے کہا بتا دو کائنات کا مولا کائنات سے بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا؟ بات ختم ہو گئی، تیزی کے ساتھ آگے چلے، موضوع بدل جائے گا، میں آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی ہے، بات سرکار عمر بن خطاب کی آ گئی، اسی میں دیکھیں نا یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے کہ صدیق اکبر کا بھی نام آ گیا، فاروق اعظم کا بھی آ گیا۔ سنیے صاحب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی محفل سجانے کی شروع ہوئی تھی تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور کی میلاد کی بات چل رہی تھی، اور اسی میں سرکار امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا ذکر آ گیا تو سرکار عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ الجراح سے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کہا ابو عبیدہ میرے باپ خطاب کے ساتھ میں اس مقام پر آیا تھا، میرے باپ نے 4 اونٹ دیے تھے اور اس کو کہا تو عمر اس کو برابر کھڑا کر دے۔ عمر کہتے ہیں میں پہلا اونٹ برابر کھڑا، پہلا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتا تو تیسرا پیچھے چلا جاتا، تیسرا صحیح کرتا تو پہلا پیچھے چلا جاتا، گھنٹوں لگ گئے، میں 4 اونٹ کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پایا۔ ابو عبیدہ ادھر دیکھ ہزاروں کی فوج عمر کو سلامی دینے کے لیے کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ کہا عمر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ابو عبیدہ سے کہتے ابو عبیدہ سن بات اتنی ہے، جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ عمر 4 لوگ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، آج اتنی لمبی فوج ہے کہ قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلے آ گئے ہیں، آج یہودی کے تھر تھر کانپ رہی ہے، عیسائیت نام عمر سے لرزا ہے، یہ جو کچھ صدقہ ہے محمد عربی کی آمد کا صدقہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ تو عمر نے یہ کہا کہ نہیں کہا جو ملا ہے حضور سے ملا، کہا کہ نہیں کہا؟ ہم اسی حضور کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ہم ذکر مصطفیٰ ہر خوشی پر کیوں کرتے؟ کیونکہ ہر نعمت ہمیں حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھی ہے کیا کہ فرمایا واللہ یوت وانما انا قاسم واللہ یوتی، صحیح بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا جزء نیست اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، ہاں تم سے ملا جو بھی ملا تم پہ
کروڑوں درود۔ برادران ملت اسلامیہ، بات چل رہی ہے رسول اللہ کے ذکر کرنے کی، تو میں نے یہ ایک جھلک دکھا دی۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، علماء کرام کے عمل آپ کو ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی خوشی ہو تو حضور کو یاد کیا، اس لیے کہ حضور کے ذکر سے خدا خوش ہوتا، حضور کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، حضور کے ذکر سے ولیوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں، حضور کے ذکر سے نبیوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میلاد شریف کا موقع ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جب بندہ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، اور جناب والا ہم نے اپنی جو بگاڑ رکھی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم حضور حضور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بات چلی، وہ ولادت باسعادت صدیوں سے جس کا انتظار ہوتا رہا، ہزاروں لوگوں نے، بلکہ نہیں صاحب لاکھوں لوگوں نے جس کی امت میں آنے کی تمنا کی۔ میں تمہید کی طرف پلٹوں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں گی، مگر میں تیزی کے ساتھ اختصار کرتا ہوں اور بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی جلدی آپ کا بستر مل جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات یہ عرض کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ ہزاروں سال لوگ انتظار کرتے رہے مگر حضور انہیں نہیں ملے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دن ہماری اور آپ کی زندگی میں آیا کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ صدیوں سے سورج کو انتظار تھا، کبھی تو اسے دیکھیں گے جس کے نور سے ہمیں روشنی ملی ہے۔ صدیوں سے چاند کو انتظار تھا، کبھی تو وہ نور آئے گا جس کی وجہ سے مجھے چمک ملی ہے۔ ہاں، ستارے ٹمٹما رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور جس کے لیے مجھے روشن کیا گیا ہے، ایک دن کبھی نہ کبھی وہ تو آئے گا اور اس کو ضرور دیکھیں گے۔ جناب، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب حضور کو پہچانتے ہیں، اسی لیے تو رحمت عالم اشارہ کرتے ہیں تو چاند سینہ چاک کرتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج پلٹنے لگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم فرماتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور سراقہ کو پکڑ لیتی ہے۔ یعنی ساری کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک موقع آیا، ایک ایسا موقع کہ رات تڑپ رہی تھی کہ ہمیں حضور کی برکات نصیب ہو، دن تڑپ رہا تھا ہمیں حضور کی برکتیں نصیب ہو، مگر قدرت نے کسی کو نامراد نہیں کیا، بلکہ ایسا موقع حضور کی ولادت کا ایسا وقت متعین کیا کہ رات جا رہی تھی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور رحمت عالم کی تشریف آوری ہو رہی تھی۔ کہنے والے جھوم کر کہہ رہے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا، کائنات کا مختار حبیب کردگار اس زمین کو اپنے قدوم میں منت لزوم سے مشرف فرما رہا ہے۔ زمین آج تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا بوسہ لینے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر 12 ربیع الاول کا وہ دن آ ہی گیا، دوشنبہ کا وہ دن آ ہی گیا جس دن زمین نے تڑپ کے حضور کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ وہ دن آ ہی گیا کہ ستارے جھومنے لگے، خانہ کعبہ کے در و دیوار سے صدائیں آنے لگیں۔ ہاں، ایسا دن بھی آ ہی گیا کہ جناب والا سورج کی روشنی، بلکہ یوں کہوں تو کچھ برا نہ ہوگا کہ آج کے بعد سورج بڑے ناز کے ساتھ نکلتا ہے کہ صاحب آج کے بعد تو میں صبح نکلتے ہوئے بھی رخ والضحیٰ کو دیکھوں گا اور شام کو ڈھلتے ہوئے بھی رخ والضحیٰ کو دیکھوں گا۔ وہ 63 سال سورج کے بھی بے مثال سال تھے، کیونکہ جناب اس نے رخ جانانہ کو دیکھا تھا ان دنوں میں۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، رحمت للعالمین کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے آ کے بتایا آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب متولی کعبہ خانہ کعبہ میں ہیں، کہتے میں نے بتوں کو گرتے ہوئے دیکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے یہ آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ اللہ اکبر۔ میں بلفظ دیگر خانہ کعبہ کی دیواریں بھی نعت پڑھ رہی تھیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔
آ گیا، میں لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جاؤں گا، اس کی دعاؤں سے قدرت مغفرت کا پروانہ دے دے گی، وہ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں تو اسی لیے کہا، وہ شعر میں بھول گیا تھا، اب یاد آ گیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سر پھوڑتا تھا اور چیختا تھا، وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دماغ میں نے ہر سور میں کہا تھا، ہر سور والے بھی بیٹھے، ان سے پوچھئے گا کہ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا، ابلیس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنی کمپنی سے کہا، ابھی بچے ہیں حضور، ابھی انہیں کچھ چھیڑ دو تاکہ ان کی دماغی حالت معاذ اللہ خراب ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ نبوت کا اعلان نہ کر سکے۔ اس طریقے کی روایت موجود ہے۔ ابلیس خود گیا یا اپنی کمپنی کے کسی گرگے کو بھیجا اور اس کے بعد کہا، جاؤ چھوٹے سے مصطفیٰ ہے، انہیں چھیڑ دے، انہیں چھو دے تاکہ ان کا دماغ معاذ اللہ خراب ہو جائے اور وہ مجنون ہو جائے۔ اس بے وقوف کو یہ یاد نہیں رہا کہ جس کے آنے سے پہلے یہودی اس کے نام کا وسیلہ لے کر جنگ میں جیت کی دعا کرتے تھے، جس کے آنے سے پہلے سورج پلٹ پلٹ کر ان کے آنے کا انتظار کرتا تھا، جس کے آنے سے پہلے چاند کی روشنی پھیکی تھی، آنے کے بعد چاند کا چہرہ بھی مسکرانے لگا، یہ وہ نبی ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک نے جس کی نعت پڑھی ہے اور جس کے آنے کی خوشخبری دی ہے، جس پر ایمان رکھا ہے اور اپنی امت سے یہ بباغے دعال کہا ہے، میرا کلمہ تو پڑھتے ہو مگر جس دن فاطمہ کا بابا آ جائے اس دن ہمیں چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ۔ اسی لیے مفتی اعظم نے کہا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے۔ مگر ابلیس دماغ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ گیلا تو ہی گیا تھا حضور کی آمد، انعام اسے نہیں ملا تھا، جسے انعام ملتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، انعام ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا، من اللہ علی المومنین، نظر توجہ، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ پتہ چلا حضور جو انعام ہے یوں تو ساری مخلوق کے لیے، مگر اسپیشل قربت مسلمان مومنوں کو حاصل ہے۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ ہمیں بھی انعام ملا ہے، اور جس سے انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جو سمجھے گا کہ میں پہلے سے ہی بے ایمان ہوں، مجھے جو ہے انعام نہیں ملا ہے، تو پھر اس کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کس کمپنی میں ہوں۔ ہاں تیزی کے ساتھ آگے چلیں، ہم تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان لٹانے والے لوگ ہیں۔ یہ خاکہ خاکی بنانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے، فرانس کی لٹیا ڈوب جائے گی مگر مصطفیٰ کی نالین کی عزت کی قسم، آج سے سینکڑوں سال پہلے سے مصطفیٰ کی نعت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، اور عیسیٰ کے بعد سے مصطفیٰ تک بھی میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، مصطفیٰ سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ کے چرچے ہیں، اور میدان حشر میں بھی مصطفیٰ کے چرچے ہیں۔ فرانس تو کل ختم ہو جائے گا مگر ہم آج بھی کہتے ہیں رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چرچا۔ جناب جس کے مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شکل کے نور کی عکاسی نہیں کی جا سکتی، مولا حسین کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں، جس گلی سے گزر جاتے تھے اگر اندھیرا ہو تو حسین کے چہرے کی روشنی اندھیری گلی کو تابناک بنا دیا، جس کی چوکھٹ کی لاٹھیاں روشن ہو جائے۔ یہ دنیاوی کتے اس مصطفیٰ جان رحمت کا خاکہ بنائیں گے، کئی آئے کئی چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اپنی ایمانی حقیقت کو پہچانو، ہم وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے قیامت کا سکہ رکا ہوا ہے۔ ہم کوئی ٹٹو مذہب کے ماننے والے تو نہیں، ہمارا دین آفاقی ہے، ہمارے قانون آسمان سے طے ہو کے آتے ہیں، ہمارا نبی ساری کائنات میں جس کا نور ہے
اور وہ خوب جانتا ہے کہ میرے نور سے کائنات کو کیسے بنایا گیا ہے، تو وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں مصیبت آ سکتی ہے، کہاں پریشانی آ سکتی ہے، کہاں انسان کو پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ قانون دیے ہیں جس قانون کی بنیاد پر اگر ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہو تو جناب والا کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کوششوں سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے، ہم تو تب بھی ختم نہیں ہوئے جب ہلاکو کا جنازہ اٹھ گیا، ہم آج کیا ختم ہوں گے؟ جناب ہم نے تو اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے جب تک فاطمہ کا بیٹا مہدی آ نہیں جائے گا تب تک قیامت کے فرشتے کو سور پھونکنے کی اجازت نہیں۔ ساری کائنات میں سکہ تو یہاں کا چلتا ہے۔ بات حضور کی ولادت کی چل رہی تھی، بات حضور کی پیدائش کی چل رہی تھی، حضور کی برکت اتنی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، ہاں، مگر خوشی منائی حضرت صہیبہ نے، ہاں، اور خوشی کے ساتھ یہ کہا اپنے آقا سے، ابو لہب سے، تمہارے بھتیجا ہوا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اتنا کہتے ہی آزادی مل گئی، اور دوسری یہ کہ حضور بڑے ہوئے تو سرکار صہیبہ نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، حضور کو دودھ پلانے کا بھی شرف انہیں حاصل ہوا۔ ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہاں، دودھ پلانے کا بھی شرف کیوں ملا؟ حضور کی آمد پر خوش جو ہوئی، خوش ہوئی نا حضور کی ولادت پہ، جان کر مان کر خوش ہونا ہمارا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دینے والا نبی ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ چاند کے سینے کو بھی چاک کر دے اور ٹوٹے ہوئے چاند کو بھی جوڑ دے۔ ہماری قسمت کی اوقات و وسعت ہی کیا ہے، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہے مگر بھاری ہے بھروسہ تیرا، کیونکہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی ہے۔ ہاں، خوشی منائی، کیا کیا نعمتیں مل گئی صاحب، خوشی منائی۔ اچھا ادھر ان کو تو اسلام مل گیا، وہ بدبخت تھا، حضور کی گستاخیاں کرتا ہے۔ گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ گستاخ کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ واقعی اس کا انجام یہی ہونا بہتر تھا کیونکہ اس نے فلاں کی گستاخی کی تھی۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور قدرت کے فرشتے اس چیز کو خوب دیکھ، جو قدرت محبوب کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کوئی چلا کے بلائے ان کو تنبیہ کر دیتی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حضور تشریف فرمائے گھر کے اندر اور لوگ چلا رہے ہیں باہر سے، اے محمد اے محمد، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضور آرام کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ایک جگہ یہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ایسے مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب وہ موسیٰ تھے جن کو یا موسیٰ کہہ کر پکارا جاتا تھا، وہ نوح تھے جن کو یا نوح کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ محمد ہیں، ان کو یا محمد نہیں کہا جائے گا۔ پھر میں نہیں کہتا، امام سیوطی نے لکھا ہے لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا محمد مت کہو، پھر کیا کہو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ تو حضور کو بلانے کا جو انداز ہوگا وہ بھی قدرت نے بتایا۔ بات دوسری طرف نہ نکل جائے اس لیے بات کو سمیٹتا ہوں، مگر دیکھیں صاحب یہ حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے۔ سو رہے ہیں گھر کے اندر، آرام فرما رہے ہیں، لوگ آئے، گاؤں کے لوگ تھے، چلانے لگے دروازے کے باہر، اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب کو یوں مت پکارا کرو، وہ لوگ بے عقل ہیں جو ایسے پکارتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، قرآن ہے، کرے کیا؟ آ کے چپ چاپ دربار کے باہر کھڑے رہو، صبر کرو، شہنشاہ کی جب مرضی ہوگی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔
یہ حضور ہے اور کس طرح آنا ہے حضور کے دربار میں، یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ تو قدرت کے فرشتے سب حساب لینے پر کافی ہیں، مگر چونکہ حضور ہمارے بھی محسن ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے وہاں تک تردید گستاخوں کی ہونی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا وہ گستاخ تابول ہے، اتنا گستاخ کہ حضور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتے ہیں جب بڑے ہو کر تو جناب وہ کانٹے بچھاتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں نہیں جاتا، قتل کی سازشیں کرتا ہے، مگر اس نے یوں اشارہ کیا نا، اشارہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، بخاری کی حدیث حضرت عباس کا خواب ہے، کیا ہے کہ اس نے خود خواب میں کہا کہ عذاب بہت سخت ہے، مگر جب حضور کی ولادت کا دن آتا ہے، منڈے آتا ہے، پیر آتا ہے، پیر سوموار آتا ہے، تو میری اس انگلی میں عذاب، اس انگلی کی عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس انگلی سے پانی کے قطرات ملتے ہیں۔ یہ حضور ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا کیا حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں؟ تو لگے ہاں، وہ اس طریقے سے کہ دوسری قوموں پر عذاب فوراً آ گیا، مگر حضور کے رحمت ہونے کی وجہ سے کفار پہ بھی مکمل عذاب نہیں آیا اور ان کو یکلخت ختم نہیں کیا گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ جن کی ولادت باسعادت کی خوشی میں، جن کی میلاد کی خوشی میں جو ہے وہ ان کو آزادی ملی، حضرت سویبہ کو آزادی ملی۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہم سے جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم حضور کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو، ظاہر سی بات ہے نیکی، نماز بھی نیکی، روزہ بھی نیکی، حج بھی نیکی، زکوٰۃ بھی نیکی، مگر صاحب عمل ہوتا ہے، قبول ہو منہ پہ مار دیا جائے، قبول ہو نہ قبول ہو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو منہ پہ مار دے، مگر رسول اللہ ایک ایسا وسیلہ ہے، سبحان اللہ، کہ وہ قبول ہی ہیں، انہیں رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر وظیفے کے شروع میں درود شریف پڑھنے کا کہتے ہیں، کیونکہ جب بات درود کی، جب بات دعا کی ہو یا عبادت کی یا کوئی بھی وظیفے کی ہو تو درود شریف پڑھ لیا جائے، تاکہ درود کی برکت سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے ہمارا کام بن جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہم اس ایسی محفل کو سجاتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی بلا آ جائے، کہیں سے کوئی مصیبت دافع بلا حضور ہیں کہ نہیں بھائی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، سن رہے ہیں آپ شعر؟ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے؟ بچاتے یہ ہیں، کون بچائے؟ بچاتے یہ ہیں۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی یہ نسبت ہی کا اثر ہے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہم اسی لیے مناتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ، اور خوشی منانے کے لیے جس کے صدقے خوشی منائی، جس کے صدقے خوشی ملی، اس کے ذکر سے زیادہ اچھا طریقہ خوشی منانے کا کیا؟ اور دوسری بات، ہم اس لیے خوشی منانے کا یہ انداز رکھتے ہیں کہ آج حضور کی محفل سجائی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور آ جائیں تو سبحان اللہ، اور نہ آئیں تو صرف مدینے سے مسکرا کر دیکھ بھی لیں تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہاں اور جناب والا یقیناً حضور کو سب علم، جناب امام سیوطی نے تو یہاں تک لکھا ہے، میرے کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں حضرت عباس نے غالباً یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے پالنے میں کھیل رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، سبحان اللہ، حضور کی برکت ہی برکت ہے۔ حلیمہ سعدیہ ایک ایسے قبیلے سے تھیں جن کی قبیلے میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اکال آیا ہوا تھا، لوگوں کو کھانے کچھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہم بھوکے، ہمارے بچے بھوکے، ہماری اونٹنیوں کو غذا نہیں، ہماری گدھیوں کو غذا نہیں، ہماری سواریاں بھوکی، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دودھ نہیں، مگر صاحب کہتی ہیں آخر گرتے پڑتے پہنچ تو گئے
حضور رحمت للعالمین کو دیکھا. بات لمبی ہے، میں پیچھے کا بیان کر چکا ہوں، اس لیے نہیں جاتا. سیدہ حلیمہ پاک کہتی ہیں پہلی نظر جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، ریشم سے زیادہ ملائم ہاتھ، ہری چادر کے اوپر مصطفیٰ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تشریف فرما تھے. کوئی عکاسی کر سکتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، ان علماء سیر کی جنہوں نے ان جملوں کو نقل کیا اور ہم تک پہنچایا. ورنہ جناب والا اور نبی بھی ہیں، ان کی ولادت، ان کی پیدائش کا ذکر صحیح طور پر نہیں ملتا. اور نبی بھی ہیں، ان کے چلنے اٹھنے سونے بیٹھنے کھانے پینے کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ملتا. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ٹیم میں لوگ ایسے تھے، کسی کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی کو علی بن ابو طالب کہتے ہیں، کسی کو جناب امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، کسی کو سرکار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں. انہوں نے دیکھا اور سناتے رہے. سعد بن ابی وقاص کبھی حضور کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کبھی حضور کے پسینے کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کے ذکر کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک یہ ذکر پہنچا ہے. اسی لیے دوستو مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اصحاب پر جو ہے وہ رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے رہا کرو. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ کہتی میں نے جب دیکھا حضور کی آنکھیں بند تھیں اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کی ہمت مجھ میں نہ ہوئی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار دیکھا، جب مجھ میں ہمت نہ ہوئی تو میں نے کیا کیا، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینہ علم نشرح، ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. کہا میں نے ادھر ہاتھ رکھا، ادھر شہزادے نے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھیں کھول دی. میں نہیں کہتا، علماء سیر نے لکھا ہے. قاضی اعلی حضرت کے استاد قاضی علی احمد زیلان دہلان مکی رحمت اللہ علیہ، علی احمد زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ اپنی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب حلیمہ پاک کہتی ہیں حضور کی آنکھوں سے اتنا نور نکلا جیسے سیدھے آسمان تک ایک لیزر جا رہی ہو. یہ میرا اپنا لفظ میرے ہیں، مفہوم وہی ہے. حضرت حلیمہ پاک کہتی ہیں اس طریقے سے میں نے پہلی ملاقات مصطفیٰ سے کی. دائیں طرف سے پیش کیا تو سرکار نے قبول فرمایا، بائیں طرف سے منع کر دیا کیونکہ قدرت نے الہام کیا کہ تمہارے اور بھی رضائی بھائی ہیں، حلیمہ کے اور بھی بیٹے ہیں، آپ انصاف کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ دوسری طرف آپ منہ نہیں لگائیں گے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرمائیں گے. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی پہلے میرا حال کچھ اور تھا، حضور کو ہاتھ لگانے کے بعد میرا حال کچھ اور تھا. اس کے بعد جو اچھائیاں ہوتی رہیں اس کو آپ سنتے رہتے ہیں، کس طریقے سے اونٹنی بھاگی دوڑی. اور جناب حضور جب پہنچے تو علماء لکھتے ہیں کہ صاحب جس گھر میں پہنچی، جھوپڑی تھی حضرت حلیمہ کی، پتھر کا گھر، چھوٹی سی جھوپڑی. اللہ اکبر. وہ بظاہر تو چھوٹی تھی مگر میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک اس کے مقدر پر رشک کرتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جناب ان سب کا مقتدی وہاں جلوہ نما جو ہو گیا تھا. اللہ اکبر. سارا گھر معطر ہو گیا، بلکہ محلہ خوشبودار ہو گیا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جتنے اور بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے، حضور ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاملہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حال یہ تھا کہ جناب جب کسی کی بکری، کسی کی اونٹنی اور کسی کا جانور اگر بیمار ہو جاتا یا کوئی خود بیمار ہو جاتا، کسی کا سر درد کرتا، کسی کو کوئی درد ہوتا، تکلیف ہوتی، تو وہ حضور کی خدمت میں آتا. پالنے سے اٹھا کے میں مصطفیٰ کا ہاتھ اس پر پھیر دیتی. سبحان اللہ. کو سو گئے کیا؟ پالنے سے اٹھا کے مصطفیٰ کا ہاتھ میں اس پر پھیر دیتی تھی. حضور کے دست سے اقدس کی برکت تھی. ننھا سا ہاتھ لگتا، جانور بھی شفا پاتے، انسان بھی شفا پاتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیے جو بات کر رہا تھا وہ آ گئی، میں بھولا نہیں ہوں. پالنے میں حضور کھیل رہے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے. ہاں. حضور فرماتے ہاں چچا، چاند میرے اشاروں پر ناچتا بھی تھا اور میں جب چاہتا تو چاند سے باتیں بھی کرتا تھا. اب چاند کیسے سنتا تھا، کیسے جواب دیتا تھا، یہ اپنی بساط اوقات نہیں نا کہ اس کی عکاسی کریں. ہاں سنیں، چاند سے باتیں کرتا تھا. چاند کی آپ سنتے تھے؟
روایت سنیے، یاد آ گئی پیاری روایت. آپ چاند کی سنتے تھے، فرمایا یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. سن رہے ہیں آپ کہ نہیں سن رہے؟ بیدار ہیں؟ کہا یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. میں تو جب اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا، فرشتے قلم سے جب لوح پر آسمان کے اوپر لکھتے تھے تو اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں محمد اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا. جو ماں کے پیٹ کے اندر سے فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز سنتا ہو، وہ قبر کی گود کے اندر سے پادو کے سنیوں کے دل کی آواز اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ملت اسلامیہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو پکار کے تو دیکھو حضور سنتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو بات کو میں ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ، وقت پورا ہوا چاہتا ہے. میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کی پیدائش منانا یہ ہر با وفا ذات کا طریقہ رہا. خود سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں سیدہ آمنہ کا بیان ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے. اور اہل حدیثوں کو بتا دیں کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کیا ہے؟ مشہور سی روایت ہے، حوالہ میں نے دے دیا تاکہ آپ کو یاد رہے. روایت بڑی مشہور ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری طرف بھی منسوب ہے یہ روایات، مگر مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جبریل امین جھنڈا لائے 3. کون جھنڈا لایا؟ زور سے بولو. جھنڈا لانا کس کی سنت ہے؟ جھنڈا لانا کس کی سنت ہے؟ دھیرے کیوں ہو گئے؟ آپ ڈرتے ہیں کیا کسی؟ پادو میں جنات زیادہ پھر رہے ہیں کیا؟ ہیں تو پھر بولو نا زور سے. جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ پلیز زور سے بولو، پڑوسیوں کو آواز پہنچ جائے نا. ہاں، جبریل جھنڈا لے کر آئے علیہ السلام، حکم خدا کا. جھنڈا لائے اور لگایا کہاں؟ امام سیوطی لکھتے ہیں ایک جھنڈا لگایا پورب میں، ایک جھنڈا لگایا پچھم میں، اور ایک جھنڈا لگایا کعبے کی چھت پہ. کعبے کی چھت پہ لگانے کیا ضرورت؟ جب پہلوں کو یہ پتا تھا کہ آخری نبی جائیں گے کہاں ہجرت کر کے، تو مدینے میں لگا دیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے ایک جگہ آئی، اپنے ساتھیوں کا نیچے اتارو میرا اڑن کھٹولا. وہ چٹائی نیچے اتاری گئی، اڑن کھٹولا مطلب چڑھائی تھی یار. ہاں، چٹائی نیچے اتاری گئی. جب چٹائی نیچے آئی تو حضرت سلیمان پیدل چلنے لگے. باپ بھی نبی، خود بھی نبی، حکومت ایسی جیسی کسی کو نہیں ملی. دعا کی ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، مولا مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا. ایسی دعا، بادشاہت ایسی کہ جناب حوالدار نہیں رہتے ان کے ساتھ، ان کی خدمت میں تو جناتوں کی ٹیم خدمت کرنے کے لیے رہتی. ہدہد پرندہ زمین کے اندر کی حالت بتانے کے لیے رہتا. دھوپ سے سایہ کرنے کے لیے چھاتے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرندے اپنے پروں کو ملا کے سلیمان کے قافلے کا سایہ کیا کرتے تھے. اتنا بیسٹ پروٹوکول ہے. جس کے پاس ایسی چٹائی وہ اڑ کے جہاں چاہے وہاں چلا جائے. ٹھیک ہے، دنیا کی سیر کرتے کرتے اس خطے ارض پر بھی پہنچے جہاں زمین پہ اترے. پیدل چلے، پیدل چلنے کے بعد پھر بیٹھے اڑنے لگے. لوگوں نے کہا صرف پیدل چلنے کے لیے اترے تھے کیا کوئی کام تھا؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے. کون سی زمین ہے؟ کہا یہ وہ ارض طیبہ ہے جہاں کائنات کا آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا. جب سلیمان کو پتا ہے تو جبریل کو نہیں پتا تھا کہ حضور کہاں آئیں گے. تو جھنڈا وہاں کیوں نہیں لے گئے؟ جھنڈا کعبے کی چھت پہ کیوں لگایا؟ تاکہ پتا چل جائے پہلی بات کہ اپنے گھروں پر جھنڈا لگوانا یہ سنت الہیہ ہے. اپنے گھر بندہ کہے کہ جھنڈا کہاں لگے، جبریل کہے میں نے خدا کے گھر پہ لگا کر حضور کی غلامی کا ثبوت دے دیا ہے، تم اپنے اپنے گھروں پر لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت. اور دوسری بات، ایک پورب میں لگایا دوسرا پشچم میں،
اور 20 ساری کائنات کا سینٹر سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا مولد یعنی خانہ کعبہ کی جگہ ہے. پوری دنیا میں جو سب سے بیچ کی جگہ ہے وہ کعبے کی جگہ ہے. بتا دیا ایک جھنڈا پورب میں ایک پشچم میں، بیچ اس کا کعبے پر آنے والا ہے وہ انسان جس کا جھنڈا اس کے آنے سے پہلے قدرت کی طرف سے نصب کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا آنے والے کا سکہ پورب سے لے کے پشچم تک، اتر سے لے کے دکن تک چلے گا اور جس کا سینٹرل ایڈمنسٹریشن خانہ کعبہ ہو. سنچالن یہاں سے ہوگا اور ساری کائنات میں اتنا نور پھیلے گا، اتنا نور پھیلے گا کہ گاندھی جی بھی کہیں گے کہ جو اسلام کو پڑھ لے وہ اسلام کو برا نہیں کہے گا. برادران ملت اسلامیہ، بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو چلتی رہیں گی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مگر اللہ فرماتا ہے جب بھی اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت حاصل ہو تو خوشی مناؤ. ہر جائز طریقے سے خوشی منانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے شریعت نے جائز کر رکھا ہے. شریعت نے حکم نافذ فرمایا کہ جو طریقہ جائز ہے آپ اس طریقے سے خوشی منائیں. ہم حضور کے نام کا میلاد سجا کر اس لیے خوشی مناتے ہیں تاکہ حضور کے نام کی برکت سے، نام مصطفیٰ وہ نام ہے آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا تھا جب اللہ کا نام لیا کرو تو نام محمد بھی لے لیا کرو، کیونکہ جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں نام محمد لکھا دیکھا ہے. رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ جن کی برکتیں لا تعداد. یار شہنشاہ غوث پاک کی مثال نہیں ملتی جو مظہر شان مصطفیٰ ہیں. حضرت سرکار رسالت مآب کی شان کا ایک عکس بن کے آئے ہیں. جب ان کے مقام کی انتہا نہیں ملتی تو پھر وہ تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں حضور کے آنے سے ہمارے گھر کی دنیا بدل گئی، ہم خود بھوکے تھے مگر اب دوسروں کو کھلانے والے ہو گئے. شہنشاہ کی شان یہ. کوئی کہے کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، نہ جناب، حلیمہ تو خود کہتی ہیں ہمارے گھر میں کھانے کچھ نہیں تھا، ہم کو جو کھانا مل رہا ہے وہ حضور کے صدقے مل رہا ہے. حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا، حضور نے حلیمہ سعدیہ کو وہ منزلت دے دی کہ قیامت کی صبح تک ہر ماں اپنی اولاد سے پیار تو کرے گی مگر جس منصب پر سیدہ حلیمہ کو حضور نے پہنچا دیا ہے اس منصب کی تمنا ہر با وفا دودھ پلانے والی ماں کرتی رہے گی. برادران ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی تکلیفیں جھیلی، دو چند منٹ اور گفتگو کروں گا. بڑی تکلیفیں جھیلی. ماں کے پیٹ میں تھے، باپ انتقال کر گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا. اس ماں کے دل کا درد کیا ہوگا کہ جو ہے اس نے ابھی چند دن پہلے، چند ماہ پہلے نئی شادی کی، شادی ہوئی ہے اور پھر جوانی کے عالم میں ساری امنگوں کو، ساری تمناؤں کو ایک دم ہی لگام لگ گئی اور آخرکار جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے. اس ماں اور اس بیوی کے بارے میں آپ ان کے خیالات کی عکاسی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے درد کو کاغذ پر کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ یہ سیدہ آمنہ کا دل تھا جو ان مصیبتوں کو انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کر اپنے پاس رکھا اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا. ورنہ وہ دور جاہلیت جس میں بیواؤں کا یہ حال تھا، اس دور میں بیوہ ہونا کتنی سخت تکلیف دہ بات تھی. حضرت عبد المطلب کے گھر کا نور ایک دم ہی جو ہے وہ مدینہ شریف میں جو یثرب تھا اس وقت بجھ گیا. حضرت عبداللہ کا وصال ہوا. حضور کی ولادت آپ سن چکے ہیں، میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور 6 سال کے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے. ہاں، وہ مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا. حضرت عبد المطلب کا ننیحال تھا. اپنی ماں کے ساتھ گئے، کم و بیش 1 مہینہ وہاں رہے. علماء سیر نے لکھا ہے حضور جب 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے واپس مدینہ گئے نا تو جگہوں کو پہچانتے تھے. فرماتے یہاں اس پانی سے میں کھیلا کرتا تھا، یہاں میں یہ کیا کرتا تھا، یہاں میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا. اللہ اکبر، کیا دل تو دل تھا. وہ دل
جو امت پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کہہ دے عزیز علیہ ما عنتم، تو چچا ہیں سگے پلٹ کر جواب دیتے ہیں بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو۔ احترام مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جناب والا۔ سنیں سنیں، جبریل امین کی عمر بھی ہو، بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ابھی میں ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے یہ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، ہاں سرکار رسالت مآب اپنی ماں کے ساتھ واپس پلٹے۔ امی نے ہاتھ پکڑ کے حضرت ام ایمن، حبشہ سے تعلق ہے ان کا، پکے رنگ کی ہیں، ان کو ساتھ حضرت رسول پاک کو اپنے والد جناب عبداللہ سے ورثے میں ملی ہیں، باندھی ہیں۔ حضرت ام ایمن لے کے جا رہے ہیں، غالباً ان کا نام برکت ہے اور ان کی کنیت ام ایمن ہے۔ تو صرف 3 لوگ مدینہ شریف سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، سیدہ آمینہ، حضرت ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 عورتیں، بظاہر ایک بچہ، ٹھیک ہے۔ ایک منزل ایسی آئی جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، مجھ سے زیادہ سید نعمت اللہ صاحب جانتے ہیں، ہاں مدینہ شریف کی گلیوں کے بارے میں اور کربلا شریف کی گلیوں کے بارے میں آپ ان سے ڈیٹیل سے سنیں۔ جتنی دیر میری تقریر ہوئی ہے اس سے زیادہ یہ اپنے سفر نامے کو سنائیں گے تو فجر ہو جائے گی، ہاں اس لیے میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو مقام ابوا پہنچے، وہ پرانا راستہ تھا، اس وقت پیدل لوگ ادھر سے آتے تھے مکہ شریف۔ اب اس وقت مکہ سے مدینہ ہائی وے جائیں تو ابوا نہیں آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت اس مقام پر سیدہ آمینہ کی طبیعت بگڑی۔ آپ حیرت کر سکتے ہیں، توجہ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف رکھیں، میں بات کو ختم کرنے لگا۔ آپ سوچیں نا، وہ مصطفیٰ جس کی شان یہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ مصطفیٰ جو امتی کے چہرے پر جو ہے وہ غم کے آثار نہیں دیکھ سکتے اور پلٹ کے فوراً پوچھ لیتے ہیں اے فلاں صحابی کیا ہوا، اے تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا، کیوں پریشان؟ اللہ اکبر کبیرہ، ساری امت کا بوجھ اپنے کندھے پر لے کر میدان حشر میں، یوں ہی تھوڑی پیر سید نصیر الدین نصیر نے لکھا ہے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ہے، اس کی وجہ ہے کہ ابراہیم خلیل جیسا اس وقت سرنڈر کر دے گا اور کہے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جو خلیل اللہ ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ ہیں کم و بیش، جو اللہ سے باتیں کرنے والا کلیم اللہ ہے، وہ بھی سرنڈر کر دیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح بن کر پیدا ہونے والا عیسیٰ روح اللہ بھی اس دن سرنڈر کر کے کہے گا اذهبوا، چلے جاؤ میرے پاس سے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا۔ اتنے جلیل القدر انبیاء اور رسول جس وقت سرنڈر کر دیں گے، اس وقت سیدہ آمنہ کا شہزادہ لواء الحمد اٹھا کے کہے گا آؤ انا لہا، شفاعت میرے ذمہ ہے، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ جب سب سرنڈر کر دیں گے تو یہ شان ہوگی نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا۔ اور پھر یہ نہیں ایک کو بخشوا کے فری ہو جائیں گے، نہیں، ایک کو بخشوا کے فری، اللہم امتی امتی، مجھے تو میری پوری امت چاہیے، تب تک کرسی پہ بیٹھوں گا نہیں۔ مقام محمود دیا گیا ہے مگر کرسی پر بیٹھیں گے نہیں، اللہ نے اسپیشل کرسی لگائی ہے، بیٹھوں گا نہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود ملے گا، مطلب کائنات کا ہر باوفا مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، مگر مصطفیٰ امتی امتی کہیں نہیں بیٹھیں گے کرسی پر جب تک کہ امت کو بخشوانا لے۔ اتنا رحم دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 6 سال کی فقط عمر ہے، ماں آمنہ کی سانسیں اکھڑنے لگی، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، بے قراری کا عالم ہے، اضطرابی کیفیت ہے، حضرت ام ایمن کے سوا ساتھ کوئی نہیں، بیمارداری کری بھی جائے تو کیسے کی جائے، آپ تو فوراً ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، وہاں تو پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، تصور کر کے دیکھیں کہ حضور نے خود تکلیفیں کتنی صحیح ہیں، بغیر باپ کے سائے کے سارا بچپنا گزرا،
6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ماں کا سر گود میں ہے۔ کیفیت ایسی ہے، مختار کائنات جس نے ہونا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کی، ان کی ماں کی گردن ہے، اللہ اکبر، اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی، حضور بے قرار ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کو بلائیں کہ تیمارداری کرائیں، کس کو چیک کرائیں، اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن بھی بے قرار ہیں، اضطرابی کیفیت۔ حضور اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، میرے کریم مصطفیٰ کی الفاظ موجود ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، ماں کی جب یاد آتی، ماں تو ماں ہوتی ہے یار، ماں کی قدر کیا کرو، ماں ماں ہوتی، بغیر ماں کے گھر قبرستان لگتا ہے۔ ماں کو حضور نے یاد کیا، وہ مصطفیٰ جو وہاں تک پہنچے، ابھی سید صاحب سے آپ سن رہے تھے، جہاں تک جبریل کی رسائی نہیں، اس سے آگے مصطفیٰ کی رسائی، اس سے زیادہ ترقی کون کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں، کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے۔ یہ حسرت ہے ماں کو پکارنے کی، یہ تڑپ ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے پکارتی۔ حضور کو اتنا پیار ہے کہ جناب سالوں بعد حضور اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب فقط 6 سال کی جان ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھوں میں ماں دم توڑ رہی ہے، پتھر سے پتھر دل پگھل جائے، یہ تو کائنات کا سب سے نرم دل ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہیں، مگر سیدہ حلیمہ کی قبر پر صبح قیامت تک رحمت کے فرشتے سلامی بھیجتے رہیں گے، کیونکہ سرکار آمینہ خاتون نے جملے جو کہے ہیں اس کو علماء مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ میں مفتی احمد یار خان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، سلطان اشرف کی نسبت کے صدقے ان کو مزید روحانی ترقی عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سیدہ آمینہ نے جو باتیں کہی نا اس وقت انتقال کے وقت، اس وقت یہ کہا، بیٹا محمد رو مت، اگر جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہوا تو کائنات تیرے ہاتھ پر توبہ کرنے آئے گی، اگر جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہوا تو محمد ساری کائنات کو ایک خدا کی عبادت کی طرف لانے والے میں تیرا نام ہوگا۔ اور اگلا جملہ یہ ترجمہ کی امت کا، حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساری دنیا مرے گی آمینہ کبھی نہیں مرے گی، دنیا مرے گی آمینہ کبھی نہیں مرے گی۔ کہا وہ کیوں؟ اگلا مصرع ہے اس کا ترجمہ کیا، کہا وہ اس لیے کہ میں نے ایک ایسی پاک اولاد کو جنا ہے کہ قیامت تک اس کا ذکر چلتا رہے گا، میرا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ جناب یہ حضور کی نعت کے الفاظ تھے جو سیدہ آمینہ نے کہیں۔ سانسوں نے بے وفائی کی، سیدہ نے سانسیں توڑ دی، وہ بے یارگی کا عالم ہے، ایک مرد بھی قریب میں نہیں ہے۔ کس دل سے حضور نے اپنی ماں کی قبر کو اپنے ہاتھ سے کھودا ہوگا، کن ہاتھوں سے حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کو قبر میں دفن کیا ہوگا۔ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کی عکاسی کر سکوں۔ ایک ام ایمن ساتھ ہیں، کس طرح اپنی ماں کے جسد اقدس کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہوگا، اور کس طرح بغیر کسی مرد کے سرکار رسالت مآب نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں لٹایا ہوگا۔ علماء سیر لکھتے ہیں سرکار آمینہ کی سانسیں ٹوٹتی، حضور نے پکارا ماں، حضرت ام ایمن نے کہا بیٹا محمد جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں دفنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا آپ سوچیں کہ اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا جہاں پانی کا ایک چشمہ نہیں، اڑنے والے پرندے بھی مشکل سے نظر آتے ہیں، انسان آدم اور آدم ذات دکھتا ہی نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں ماں کو قبر کے حوالے کر کے، زمین کے حوالے کر کے مصطفیٰ کس دل سے مدینے کی طرف چلے ہوں گے۔ حضرت ام ایمن کی قبر پر رحمت ہو، انہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، سیدہ آمینہ کو جو ہے وہ قبر انور میں سلا دیا، اور سرکار ام ایمن مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پکڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف آ رہی۔ اس وقت ٹیلی فون نہیں ہے کہ کوئی بتا دے کہ حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کہ عبد المطلب
مکہ سے کچھ لوگ لے کے چلے آئے. اس وقت جناب میسج پہنچانے کے ذرائع نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وقت تو اونٹوں کے ذریعے خط بھیجے جاتے ہیں. وہ کئی دنوں اور کئی مہینوں میں جا کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. ایسی کیفیت میں مصطفیٰ جان رحمت نے نہ جانے کس دل کے ساتھ اپنی سیدہ آمنہ خاتون اپنی والدہ ماجدہ کو ان کی قبر انور میں لٹایا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کے لیے رواں دواں ہو گئے. 6 سال کی عمر کا یہ سانحہ ہوا. پھر 5-6 سال گزرے. دادا نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ جناب والا باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. حضرت عبد المطلب کی شان یہ تھی کہ ان کے دسترخوان سے انسان تو انسان جانور بھی جو ہے وہ فیضیاب ہوتے تھے. حضرت عبد المطلب کا معاملہ یہ تھا کہ جناب والا انہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا, کبھی شراب نوشی نہیں کی. ان کے چہرے کی رونق بے مثال تھی. حضرت عبد المطلب نے سرکار آمنہ کے وصال کے 6 سال بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. 12 سال کی عمر ہوئی. آخر دادا بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے. دیکھیں غموں کا پہاڑ, یہ دیکھیں مصیبتوں کا پہاڑ. ماں کے پیٹ میں ہے, باپ کا سایہ اٹھ گیا. 6 سال کی عمر ہے, ماں کا ساتھ چھوٹ گیا. 12 سال کی جوانی بھی شروع ہوئی ہے, دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. مگر دادا نے جاتے جاتے ہاتھ تھمایا حضور کے چچا کو, سگے چچا کو, حضرت ابو طالب کو. وہ اس لیے تھمایا کیونکہ محترم سرکار عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں کی ماں ایک تھی. سنیں اس جملے کو غور سے, ان دونوں کی ماں ایک, اور بھی 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے, ان کے سوا حضرت عبداللہ کے سوا, مگر کسی اور کو نہیں. کیونکہ کئی بیویاں تھیں نا ان کی, تو ایک بیوی سے یہ دونوں بھائی تھے, اسی لیے ان کو جو ہے وہ دی. حالانکہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے. آپ حیرت کریں گے کہ اس وقت جناب ابو طالب کے گھر کا معاملہ یہ تھا کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے دودھ تک میسر نہیں تھا. ہاں لیکن چونکہ ابا نے کہا تھا اور مصطفیٰ سراپا برکت تھے, اس لیے انہوں نے کفالت کی ذمہ داری لے لی. اچھے سے اچھا چٹا پلٹ جاتا ہے کہ میرے گھر میں خود کھانے نہیں, اسے کیسے کھلاؤں گا. مگر صاحب محبت دیکھیں, محبت. حال یہ تھا, میں نہیں کہتا, علماء اہل سنت نے لکھا ہے, حوالہ دینے کا ذمہ میرا ہے. کیا کہ صاحب جب کھانا شروع کیا جاتا دودھ کا پیالہ سب سے پہلے حضور کو پکڑاتے, کیونکہ حضور جب اپنے لب لگاتے تو اس میں اتنی برکت ہو جاتی کہ سارے بچوں کو تھوڑا تھوڑا مل جاتا. اگر کسی اور کو پہلے دے دیا جاتا تو اس میں کمی ہو جاتی. حضور دسترخوان پر بیٹھتے تھے تبھی برکت ہوتی. آپ کو معلوم ہے, علماء سیر نے لکھا ہے, حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ کہ لگے ہاں میں نے بھی چرائی ہیں. کہا کیا ملتا تھا؟ ہاں آپ پڑھیں تفسیر, آپ پڑھیں سیرت النبوی, السیرت النبویہ پڑھیں, پیر کرم شاہ ازہری کی ضیاء النبی پڑھیں, علامہ عسقلانی کی کتاب پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کیا ملتا تھا بکریاں چرانے سے. تو وہاں تو قیرات کا لفظ ہے مگر اس کا ڈیفینیشن علماء نے کیا, کچھ دودھ ملتا تھا. حضور کائنات کے مختار اپنے جوانی میں کسب معاش کے لیے, روزی کمانے کے لیے بکریاں چراتے, اور اس سے جو اجرت میں دودھ ملتا وہ خود کے لیے اور آل ابی طالب کے لیے رکھتے اور اس سے ان کا گھر چلایا کرتے. یہ حضور کا احسان, یہ بھی حضور کا احسان. حضور کی ذات پر کسی کا احسان نہیں رہا, خواہ وہ دادا ہو, خواہ وہ ابا ہو, خواہ وہ چچا ہو. جہاں جہاں حضور گئے اپنی برکت سے اگلے کو نوازا. یہ ہمارے حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود کما کے لاتے اور سارے گھر کو دودھ پلاتے تھے. اس طریقے سے جوانی سرکار رسالت ماپ کی گزری. ہاں قیافہ شناس آیا, اس نے وہ شہر مکہ میں لوگوں کے ہاتھ چیک کرنے والے لوگ آتے ہیں, بچپنے میں ہوتے ہیں لوگ, ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاتے. حضور بھی اپنے چچا جان کے ساتھ چلے گئے اور جناب اس نے ہاتھ دیکھا حضور کا اور پھر ایک دم چونکا, اور چونکنے کے بعد دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا. جب سارے بچوں سے فری ہو گیا تو کہا کہ لاؤ وہ اس بچے کو جو میں پہلے دیکھا تھا اس کو لاؤ. ادھر جناب والا حضور کو چھپا دیا گیا اور کہا نہیں اب نہیں لے جائے. لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے کہ صاحب آپ کو قیافہ شناس بچہ منگا
چھپا رہا ہے. حضرت ابو طالب نے چھپا دیا, کہا نہیں 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 نہیں, میں کبھی نہیں دکھاؤں گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ حلال کمانا کوئی عیب کا کام ہے. یہ بات کو ختم کرنے لگا. کائنات کے مختار نے بکریاں چرا کے بھی پیسے کمائے ہیں, اس لیے آپ ڈریم IPL کے چکر میں مت پڑیں. ہاں, کائنات کے مختار نے اس طریقے سے بھی اجرت کمائی ہے, اس لیے آپ IPL کے سٹوں کے چکر میں نہ پڑیں. حرام کمانے حرام کھانے کی کوشش میں آپ 3 پتیوں پر جوئے نہ کھیلیں, حرام خور نہ بنے. تھوڑا کھائیں مگر حلال کھائیں, بھوکے رہیں مگر حلال کھائیں. خون ایک بار میلا ہو گیا تو پھر نسلیں غدار مصطفیٰ ہو جاتی ہیں. اسی لیے حلال کمائیں حلال کھائیں. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے نزدیک وہ محبوب ہے جو جنگل سے لکڑیاں لا کر اور بیچ کر اس سے اپنا گھر چلاتا ہے. اس حلال کمانے والے سے میں خوش ہوتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور خوشی منانے کے یہی طریقے ہمیں اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت تامہ کاملہ سے معافی عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. چند منٹ رکیں, سید صاحب کو مائک دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.